ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام، والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والمحبت والعرفان والحجت والبرہان والکتاب والقرآن، سیدنا نبینا شفیعنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من الان الى یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم الکتاب المجید وفرقانہ الحمید، قولہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات پڑھے ورنہ۔ محترم اور معزز سامعین، آج محرم کی 11 تاریخ ہو گئی۔ تمہارے جذبوں کو سلام، تمہارے حوصلوں کو سلام۔ ہم نے جتنی بھی خدمات کی شہزادی، ان سب کو شرف مقبولیت عطا فرمائے۔ چند باتیں گزارش کرنا ہے آپ کی بارگاہ میں، زیادہ طولانی بیان نہیں ہے۔ سرکار دو ذات مقدسہ ایسی ہیں کہ جنہیں کسی کی ضرورت نہیں۔ ایک ذات کا نام ہے خدا، دوسری ذات کا نام ہے حسین۔ حسین بڑا بے نیاز بادشاہ ہے اور وہ خدا بھی بہت بے نیاز بادشاہ ہے۔ خدا جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے، اور میرا حسین بھی جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ یہ دو ہستیاں ہیں، یہ جو بھی کرتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ ایک کا نام ہے خدا۔ اگر خدا نظر کرم کرے تو کسی کو بھی بخش سکتا ہے، اور اگر سیدہ کا لال کسی پہ نظر کرم کر دے تو کسی کو بھی بخش سکتا ہے۔ یہ خدا کے قبضہ قدرت میں ہے کہ وہ جب چاہے کنکر کو در بنا دے، اور یہ حسین کے قبضہ قدرت میں ہے، حسین جب چاہے خاطی کو حر بنا دے۔ یہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، اور کمال ہے یہ دونوں یا تو کچھ مانگتے نہیں، اور اگر مانگنے پہ آ جائیں تو اتنی بیش قیمت چیز مانگتے ہیں کہ جگر پھٹ جاتا ہے۔ چھوٹا نذرانہ انہیں پسند نہیں۔ یہی سبب ہے کہ اگر چھوٹا نذرانہ خدا کو پسند ہوتا، جب قابیل نے حابیل سے کہا کہ خدا کی نظر میں میں معتبر ہوں، اگرچہ تم باپ کی نظر میں معتبر ہو، تو طے یہ پایا کہ چلو بارگاہ خدا میں نذرانہ پیش کرتے ہیں۔
دیکھتے ہیں کس کی نظر قبول ہوتی ہے۔ دونوں نکل گئے کہ بارگاہ خدا میں نذرانہ پیش کرنا ہے، نظر پیش کرنا ہے۔ قابیل بھی چلا گیا کہ اس کی بارگاہ میں نظر پیش کرنا ہے۔ جناب حابیل بھی نکلے کہ اس کی بارگاہ میں نظر پیش کرنا ہے۔ جناب حابیل اپنے دمبوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے تلاش کر رہے تھے کہ سب سے خوبصورت دمبا کون سا ہے، سب سے اچھا دمبا کون سا ہے، سب سے طاقتور دمبا کون سا ہے۔ جناب حابیل دمبوں میں خوبصورت دمبا تلاش کر رہے تھے، اور قابیل کو کوئی پرواہ نہیں تھی، گیا گیہوں کی بالیاں لی اور لے کے چلا آیا۔ ایک طرف بالیاں رکھی گئیں، ایک طرف جناب حابیل نے دمبا رکھا۔ جناب حابیل جانتے تھے کہ جب کسی معزز ہستی کی بارگاہ میں نظر پیش کی جاتی ہے تو اس کی شان کے مطابق ہونا چاہیے۔ جناب حابیل یہ جانتے تھے کہ بارگاہ خدا میں اگر کوئی نذرانہ پیش کیا جائے تو اس کی شان کے مطابق، اس کی شان کے مطابق پھر بھی پوری دنیا مر جائے گی، اس کی شان کے مطابق نذرانہ پیش نہیں کر سکتی۔ یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق پیش کرو۔ بھیا میں نے بات کہہ دی، اپنی حیثیت کے مطابق نذرانہ پیش کرو۔ تو جناب حابیل دمبا لے کے آئے اور قابیل نے گیہوں کی بالیاں رکھی۔ اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ آگ کا شعلہ آتا تھا، بجلی چمکتی تھی، جس کی نظر اللہ قبول کرتا تھا اسے خاکستر کر دیا کرتی تھی۔ ایک بجلی کا شعلہ چمکا اور حابیل کے دمبے کو خاکستر کر کے چلا گیا۔ تب جا کے قابیل کو پتہ لگا کہ بارگاہ خدا میں جب بھی کوئی نذرانہ قبول ہوگا تو حیثیت کے مطابق جتنا اچھا ہوگا۔ لیجئے سرکار، جناب حابیل کی نظر قبول کر لی گئی۔ آئیے اس کے بعد دیکھیے جناب ابراہیم نذرانے میں کیا لے کے جا رہے ہیں؟ بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں۔ جناب ابراہیم، بیٹے سے زیادہ قیمتی کوئی نذرانہ ہوگا نہیں نا؟ تو جناب ابراہیم بیٹے کو بارگاہ خدا میں ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ آئیے جناب عبد المطلب، منت مان لی جناب عبد المطلب نے کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا تو ایک بیٹا راہ خدا میں قربان کروں گا۔ بیٹوں پہ نظر ڈالی، جو سب سے زیادہ نورانی تھا، جو سب سے زیادہ پیارا تھا، جسے سب سے زیادہ چاہتے تھے، ان کا نام تھا عبداللہ۔ تو قربان کرنے کے لیے کسے لے گئے؟ جناب عبداللہ کو۔ یہ درس دیا ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق جیسا بادشاہ ہے ویسا ہی نذرانہ ہونا چاہیے۔ بادشاہ جیسا ہے، یہ تو دنیا کا دستور ہے سرکار۔ اگر کوئی چھوٹا آتا ہے اس حساب سے اس کے سامنے ناشتہ لگایا جاتا ہے، لیکن کوئی اس سے بڑا آ جائے تو اس حساب سے ناشتہ لگایا جاتا ہے۔ اگر کوئی نیتا آ جائے تو اس حساب کا ناشتہ، اور اگر کہیں مکھ منتری آ جائیں تو اس حساب کا ناشتہ، اور اگر کہیں پرائم منسٹر آ جائیں تو اس حساب کا ناشتہ۔ تو یہ منحصر ہوتا ہے سامنے والے پر کہ سامنے والا کتنا معزز ہے، کتنا محترم ہے۔ تو جو جتنا محترم ہوگا تو نذرانہ اتنا ہی محترم اس کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ یہ دستور تم نے بنایا ہے، کسی نے دستور نہیں بنایا۔ یہ آپ نے قانون بنائے ہیں، کسی نے قانون نہیں بنائے کہ جو جتنا محترم ہوگا، تو جو جتنا محترم حسین کو مانتا ہوگا وہ اتنا محترم نذرانہ پیش کرے گا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھنے لگے کہ حسین میرے جیسے ہیں تو پھر تو وہ نذرانے میں کچھ بھی پیش کر سکتے ہیں، لیکن جنہیں یہ خیال کہ حسین سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں، پوری کائنات میں خدا کے بعد ایک ہی ذات ہے، ذات حسین، ان سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں۔ میں بتاؤں، جناب عیسیٰ کو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ کوڑھی اس کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے شفا ملتی تھی، کوئی بیمار ہوتا تھا ہاتھ رکھتے تھے شفا ملتی تھی۔ حسین کتنا بڑا بادشاہ ہے، سنیے۔ اگر کوئی بہرا ہوتا تھا ہاتھ رکھتے تھے جناب عیسیٰ، سننے لگتا تھا۔ کسی طرح کا کوئی بھی بیمار ہوتا تھا، عیسیٰ ہاتھ رکھتے تھے شفا ملتی تھی۔ ایک دن ہوا ایسا کہ ایک بیمار جناب عیسیٰ کے پاس گیا، اس نے کہا اللہ کے نبی بیمار ہوں، شفا چاہیے۔ جناب عیسیٰ نے اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا تاکہ شفا ملے، لیکن اسے شفا حاصل نہیں ہوئی۔
उसने कहा अल्लाह के नबी हमने सुना था तुम्हारे पास ये मौजज़ा है कि जिसके सर पे हाथ रखो हर बला, हर दर्द, हर गम, हर मुसीबत से निजात पा जाता है। लेकिन अल्लाह के नबी ये क्या हुआ, आपने हाथ भी रख दिया मुझे शिफा भी नहीं मिली। जनाब ईसा ने हाथ फैलाए, पालने वाले वजह क्या है, क्या तूने मुझसे मौजज़ा छीन लिया? आवाज़ कुदरत आई, ईसा हमने मौजज़ा नहीं छीना, लेकिन ये जो बंदा है तेरे सामने बैठा हुआ ये कौम बनी इसराइल का नहीं है। हाय हाय हाय, ये कौम बनी इसराइल का नहीं है, तेरी एक हद है, बस उस हद के बीमारों को देखेगा। अगर उस हद से बाहर का होगा तो तेरे हाथ से उसे शिफा मिलने वाली नहीं है। जितनी तेरी हद है वहां तक तेरा मौजज़ा काम करेगा, और अगर सरहद से बाहर का कोई है तो तेरा हाथ कमाल नहीं दिखाएगा। तो पता ये चला कि जो ईसा की हद का था ईसा उसे शिफा देते थे, जो हद से बाहर का ईसा उसे शिफा नहीं दे पाते थे। लेकिन कमाल है इमाम हुसैन का, चाहे फर्श का मुजरिम आया, चाहे अर्श का मुजरिम आया, चाहे फर्श का मुजरिम आया, चाहे अर्श का मुजरिम आया, एक को हुर बनाया, फिर उसको बालों पर देके इमाम हुसैन ने दुनिया को पैगाम दिया है, होगा तुम्हारी नजरों में कोई बादशाह, लेकिन हुसैन उस बादशाह का नाम है जो अर्श वालों का भी है, फर्श वालों का भी। अब आप मुझे बताएं, इसकी बारगाह में अगर नजराना पेश करना है तो कैसा नजराना पेश करना है? शान के मुताबिक नजराना पेश किया जाता है, जैसी जिसकी शान होती है। मेहमानों में देख लीजिए, ये दस्तूर आपका है, मुअज्जिज होता है उस हिसाब से, मुबारक होता है उस हिसाब से हम नजराना बदल देते हैं, दस्तरखान के आदाब बदल देते हैं, सामने वाले को देखते कितना मोहतरम है। तो जितना एहतराम इमाम हुसैन का आपके दिल में होगा, हाय हाय हाय, यही वजह है सरकार, सुनिए, यही वजह है दुनिया हमसे कहती है तबर्रुक बांटते क्यों हो। दुनिया वाले एतराज करते हैं कि शायद ये कौम तबर्रुक की भूखी है। तबर्रुक का कोई भूखा नहीं है भैया। जो अगर बाजार में कुछ ऐसे ऐसे भी फर्द मैंने देखे हैं बाजार में निकलते इसी कौम के, कौम शियत के बाजार में निकलते हैं तो बांटते हुए जाते हैं, बांटते हुए जाते हैं, और उन्हें मजलिस में देखो तो हाथ फैलाए खड़े हैं कि तबर्रुक दे दो। जो लाखों का नजराना बांटते हो वो मजलिस हुसैन में छोटे से बिस्किट के लिए हाथ बढ़ाते हैं कि हमें दे दो। भीड़ होती है, ख्वाहिश ये होती है कि मिल जाए, ख्वाहिश ये होती है कि किसी भी कीमत पे मिल जाए। भैया ये बार बार हाथ क्यों फैला रहे हो? आप तो लाखों रुपए खर्च कर देते हो, लेकिन एक बिस्किट के लिए भीड़ में घुस रहे हो, धक्के खा रहे हो, जा क्यों रहे हो? तो वो बताते हैं सरकार, जो बाजार में मिलता है वो और है, जो मजलिस में मिलता है वो और है, क्योंकि ये हुसैन से मंसूब हो गया है, ये लायक एहतराम हो गया है, ये लायक एहतराम हो गया है। तबर्रुक, ये तबर्रुक कोई मामूली चीज नहीं है सरकार। जब आप तबर्रुक बांटते हैं ना तो फरिश्ते आते हैं, फरिश्ते आते हैं तबर्रुक लेने के लिए, अर्श पे लेके जाते हैं फरिश्ते। जो मजलिस हुसैन से तबर्रुक इमाम हुसैन लेके जाते हैं, मजलिस का तबर्रुक लेके जाते हैं, तो मासूम फरमाते हैं कि फरिश्ते मांगते हैं कि जो मजलिस हुसैन से लेके आए हो हमें भी दो। ये तबर्रुक है, तबर्रुक। मैंने कहा ना, जैसी जात होती है वैसा ही नजराना पेश करते हैं, जैसी सामने जात होती है वैसा ही नजराना पेश किया जाता है। दुनिया कहती है कि शायद कौम शियत तबर्रुक के लिए मजलिसों में जाती है, सरकार हम तबर्रुक के लिए मजलिसों में नहीं जाते। तो दुनिया कहती है जब जाते नहीं हो तबर्रुक के लिए तो फिर बांटते क्यों हो? हाय हाय हाय, ये बात अगर समझ गए तो इंशाअल्लाह बात वाज़े हो जाएगी। अच्छा, जब दुनिया वाले ये एतराज करते हैं कि अगर तुम्हारी कौम तबर्रुक के लिए जाती नहीं है तो आप अपनी मजलिसों में ये तबर्रुक बांटते क्यों हैं? तो जवाब बस यही है, तबर्रुक बांट के हम दुनिया को बताते हैं कि दरे हुसैन से कोई खाली हाथ नहीं जाता, दरे हुसैन से कोई खाली हाथ नहीं जाता। इमाम हुसैन कल भी सखी थे, इमाम हुसैन आज भी सखी हैं, इमाम हुसैन क़यामत तक सखी रहेंगे, और इमाम हुसैन सिर्फ सखी नहीं बल्कि सखी बनाते भी हैं। यही वजह है कि बस्ती का गरीब आदमी भी जब तबर्रुक बांटता है तो बस्ती का अमीर आदमी भी हाथ फैलाता।
اشتہار نکالے جاتے ہیں، اشتہار آپ نے دیکھے، اشتہار نکالے جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے شادی کا انویٹیشن، ایک ہوتا ہے مجلس کا۔ آپ مجلس کا اشتہار دیکھیے گا، شادی کا اشتہار دیکھیے گا، فرق نظر آئے گا زمین اور آسمان کا۔ شادی والے میں حد ہوگی، آپ آئیے بس فیملی کے ساتھ، ارے توجہ توجہ توجہ، بس فیملی کے ساتھ، لیکن مجلس کے اشتہار میں ہوگا کہ بروز جمعرات مجلس بپا ہونا ہے ازا خانہ ابو طالب میں، خطیب فلا ابن فلا، سوس خان فلا ابن فلا، پیش خان فلا ابن فلا، اور نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے نظر مولا کا اہتمام کیا گیا ہے، زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیے گا۔ نیچے لکھا ہوتا ہے، نیچے لکھا ہوا، اللہ سلامت رکھے، اللہم، اور نیچے لکھا آپ کے اشتہار، آپ کے اشتہاروں میں لکھا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں آنا، کیونکہ نظر مولا کا اہتمام ہے، زیادہ سے زیادہ تعداد میں۔ وہاں جب کارڈ دیا تو کہا آپ آئیے گا، فیملی آئے گی، اس کے علاوہ نہیں۔ مجلس کے اشتہار میں زیادہ سے زیادہ آنا، اگر شادی میں آپ نے 100 بلائے پہنچ گئے 200 تو تیریاں بدل جاتی ہیں، غصہ آنے لگتا ہے کہ بلائے 100 تھے یہ 200 کیوں آئے، لیکن مجلس حسین میں آپ نے کہا چاہیں جتنے آئیں، چاہیں جتنے آئیں۔ بھئییا بانی مجلس نے اہتمام کیا تھا 50 کا، پہنچ گئے 1000 تو کوئی بھی مجلس کا بانی پریشان نہیں ہوتا بلکہ خوش ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا سرکار وہاں آپ نے 50 بلائے، اس میں 10 بڑھے، آپ پریشان ہو گئے، آپ کا چہرہ بدل گیا، آپ غصہ کر بیٹھے، اور مجلس میں آپ نے اہتمام کیا تھا 100 کا، آگئے ہزاروں، یہاں غصہ نہیں آیا۔ کہا میاں تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، رشتہ داری کے تقاضے اور ہوتے ہیں، عزاداری کے تقاضے۔ میاں وہاں 10 بڑھے تو چہرہ بگڑ گیا، شادی میں 10 بڑھے تو چہرہ بگڑ گیا۔ ہم نے کہا تھا 50 آنا، یہ 100 کیوں آئے، چہرہ بگڑ گیا۔ یہاں اہتمام کیا تھا 50 کا، یہاں ہزاروں آئے۔ ہم نے کہا یہ دوہری باتیں کیسی؟ کہا میاں تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، رشتہ داری کے تقاضے اور ہوتے ہیں، عزاداری کے تقاضے اور ہوتے ہیں۔ استقبال کیجئے گا، رشتہ داری کے تقاضے اور ہوتے ہیں، عزاداری کے تقاضے اور ہوتے ہیں۔ دنیا کی اندھی نگاہوں نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن میں شادی کا کھانا کم ہوا ہے، مجلس کا تبارہ کا، شادیوں کے کھانے میں کمی آئی، لیکن مجلس کے تبرک میں کمی نہیں آئی۔ حسین محترم ذات ہے، اس پہ کچھ بھی لٹا دو کم ہے، کچھ بھی قربان کر دو کم ہے۔ یہ کچھ چاہتا ہی نہیں ہے، یہ کچھ مانگتا ہی نہیں، بہت بے نیاز ہے حسین۔ چنگاری نہ ڈالو، جنگل جلے گا۔ یاد رکھیے گا، عزائے امام حسین کے خلاف زبان نہ چلانا۔ پھر کبھی انشاءاللہ بات تو ہوگی یہی سے، کہیں اور صحیح۔ حسین کی ذات کو پہچانو۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے حسین کو؟ بقرعید کا دمبا بڑا مہنگا لے کے آتے ہو، عید کے موقع پہ بچوں کے لیے لباس تو بڑا عالیشان لاتے ہو، پھر مجلس کے تبرک میں کیا؟ تمہیں ہم سے دشمنی ہے اور حسین سے نہیں بنتی ہے؟ بات کیا ہے؟ ہم عزاداروں سے دشمنی ہے کہ حسین سے نہیں بنتی؟ ہم شادیوں میں اتنا فضول خرچ کرتے ہیں، کبھی وہاں آ کے کہو کرنے دو جو کر رہا ہے وہ عقیدت سے کر رہا ہے۔ حسین کو چاہیے کسی کا کچھ بھی نہیں، ساری دنیا لٹا لٹا کے مر جائے،
حسین کا حق ادا نہیں کر سکتی. ایک قطرہ شہزادے علی اصغر کے خون کا اگر غریب ڈال دیتا زمین پر تو قیامت تک اناج کا ایک دانہ نہیں ہوتا. کہیں غریب زہرا ایک قطرے خون کا شہزادے علی اصغر کا آسمان کی طرف اچھال دیتے تو قیامت تک بارش نہیں ہوتی. خدا کے لیے پہچانو حسین کو. ذکر کرنا مقصود تھا تاکہ یہ بچوں کی سمجھ میں آئے حسین ہے کیا. معرفت حاصل کرو غریب زہرا کی. سب کچھ تو حسین نے دیا ہے تمہیں. یہ بیٹھنے کا سلیقہ، یہ بولنے کا سلیقہ، یہ چلنے کا سلیقہ کس نے دیا ہے؟ حسین نے. اگر حسین کربلا میں نہ آتے تو یہ جو آج انسان کہے جاتے ہیں نا، جانور کہے جاتے ہیں، وحشی درندے کہے جاتے ہم اور آپ، اگر غریب زہرا قربانی نہ دیتے. آپ کیا سمجھتے ہو اسلام بچایا ہے؟ آپ اسلام کی فہرست نکال کے دیکھیے گا کہ اسلام میں ہے کیا کیا. جینے کے آداب ہیں اسلام میں. بچایا کس نے؟ حسین نے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں جینے کے آداب حسین نے سکھائے. بڑوں سے بات کیسے کرنا ہے اسلام نے بتایا، حسین نے اسلام کو بچایا. اب مجھے بتاؤ یہ بات کرنے کے آداب سکھائے کس نے؟ حسین نے. کہ چھوٹوں سے کیسے بات کرنا ہے، بڑوں سے کیسے بات کرنا. بہت قربانیاں دی ہیں زہرا کے لال. کتنی؟ کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے ابا میں لے کے آیا ہے یہ غریب. کبھی شہزادہ علی اصغر، کبھی اون کا لاشا، کبھی محمد کا لاشا، کبھی حر کا لاشا، کبھی حر کے بیٹے کا لاشا، کبھی حر کے بھائی کا لاشا، کبھی حر کے غلام کا لاشا، کبھی حبیب ابن مظاہر کا لاشا، کبھی اکبر کا لاشا. جب اکبر کا لاشا لایا ہے حسین خیمے میں، سر کو جھکا کے کھڑا ہو گیا. چاہنے والی بہن زینب نے دیکھا، بھیا کے پاس گئی. بھیا کیا ہوا؟ بھیا کیا ہوا؟ بھیا کیا ہوا؟ غریب رو کے کہتا ہے زینب تیرا بھائی تھک گیا. زینب میں سارے لاشیں لے آیا لیکن اکبر کا لاشا لایا تو زینب میں تھک گیا ہوں. زینب نے کہا بھیا غم نہ کر، تو بس لاشیں لاتا رہا، زینب گریا کرتی رہے گی، زینب تیرا حوصلہ بڑھاتی رہے گی. حد ہو گئی، قیامت ہو گئی. حسین رو کے کہتے ہیں زینب اب مجھ میں طاقت نہیں ہے جو میں لاشیں اٹھا پاؤں. اے زینب اب مجھے مرنے کی اجازت دے دو. اے زینب مجھے مرنے کی اجازت دے دو. اے زینب مجھے مرنے کی اجازت دے دو. لو غریب زہرا نکل رہے ہیں خیمے سے، ادھر نکلے ہیں. جانتے ہو امام حسین، میں نے کہا تھا نا کہ انہیں معمولی چیزیں پسند نہیں ہیں. نبی اور علی کہیں گئے تھے کسی کام سے یمن میں، وہاں کا بادشاہ تھا. اس نے علی کی سخاوت، علی کی شجاعت، علی کا اخلاق، علی کا کردار ملاحظہ کیا تو اس نے نبی سے کہا یا نبی اللہ میرا دل ہے کہ علی کو کوئی انعام دوں، لیکن پریشان ہوں، سوچ رہا ہوں کہ انہیں انعام میں دوں کیا، انہیں تبرک میں عطا کیا کروں. بہت دیر تک سوچتا رہا. بولا یا نبی اللہ دل تھا کہ تلوار دے دوں لیکن اس کی تلوار کی جیسی کسی کے پاس تلوار نہیں. میرا دل تھا کہ اسے زرہ دے دوں لیکن یہ زرہ میدان جنگ میں استعمال نہیں کرتا. یا نبی اللہ میں پریشان ہوں، اسے کیا دوں؟ سنا ہے اس کی ایک انگوٹھی پہ آیہ ولایت نازل ہو جاتی ہے، اس کے سونے پہ یہ اللہ کی مرضی خرید لیتا ہے، جنت اس کے بچوں کا صدقہ ہے، یہ دنیا اس کی بیوی کا مہر ہے. میں سوچ رہا ہوں اسے دوں کیا. یا نبی اللہ میں نے پایا کہ علی کی سواری بڑی کمزور ہے، میں علی کو ایک گھوڑا دینا چاہتا ہوں. گھوڑا دیا، علی لے کے آ گئے. استبل میں مدینے میں باندھ دیا. استبل میں، اپنے استبل میں گھوڑے کو علی نے باندھ دیا. پانی پیش کیا گیا، گھوڑے نے منہ نہیں لگایا. کھانا پیش کیا گیا، گھوڑے نے منہ نہیں لگایا. بات حسین تک پہنچی. غریب گھر سے نکلا، وہاں پہ پہنچا جہاں پر سب کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے. جیسے ہی غریب نے قدم بڑھایا، گھوڑے نے حسین کو دیکھا، رسیاں توڑ دیں، دوڑتا ہوا آیا، غریب کے قدموں پہ سر رکھ دیا.
جب سنا نا علی نے بتایا عجیب گھوڑا ہے، نہ تو پانی پیتا ہے نہ کچھ کھاتا ہے، بس ایک جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے۔ امام حسین یہ کہہ کے اٹھے کہ میں جاؤں گا۔ ایسا گھوڑا جو کسی کو اپنی پشت پہ گوارا نہیں کرتا تھا، غریب گیا اس گھوڑے۔ حسین کو معمولی چیزیں پسند نہیں ہیں، ضد کی تھی حسین نے کہ یہ مدینے کے بچے کوئی بلیوں سے کھیلتا ہے، کوئی کتوں سے کھیلتا ہے، کوئی پرندوں سے کھیلتا ہے۔ علی نے کہا حسین تم کس سے کھیلنا چاہتے ہو؟ کہا بابا مجھے تبرک میں یہ نہیں چاہیے۔ کہا پھر؟ کہا اگر میں کھیلوں گا تو پھر شیر سے کھیلوں گا، شیر چاہیے ہے مجھے، میں اس سے کھیلوں گا۔ ضد کی تھی حسین نے مجھے شیر چاہیے ہے۔ لیجئے نبی اور علی دونوں نکلے، جنگل سے شیر لے کے آئے۔ شیر کا بچہ، نام اس کا ابو الحارث، وہ بچہ آیا تھا شیر کا۔ حسین کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پسند نہیں ہیں۔ شیر آیا، امام حسین اس کے ساتھ کھیلتے تھے۔ شیر بڑا ہوا، جب شیر اور زیادہ بڑا ہوا تو مدینے کی گلی میں جب شیر نکلتا تھا تو سانپ سے ڈرنے والوں کی اولادیں گھروں میں چھپ جاتی تھیں، شکایتیں کی، یا نبی اللہ آپ کے نواسے نے یہ شیر پال رکھا ہے، ہمارے بچوں نے گھر سے نکلنا بند کر دیا ہے، یا تو اس شیر کو جنگل میں چھوڑ کے آئیں یا پھر حسین سے کہو کہ گھر چھوڑے، شیر کو لے کے کہیں چلا جائے۔ غریب زہرا کے پاس جب پیغام پہنچا تو غریب نے شیر کو بلایا۔ بلانے کے بعد کہتے ہیں غریب ابو الحارث آج سے میں نے تجھے آزاد کیا، چلا جا۔ ابو الحارث نے کہا مولا آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ غریب نے کہا ابو الحارث چلا جا، ایک دن مجھے تیری بڑی ضرورت ہے۔ حسین کا ایک گھوڑا ذوالجنا کسی کو اپنی پشت پہ نہیں بٹھایا، لیکن جیسے ہی غریب زہرا نے چاہا کہ گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑا خود سے زمین پہ بیٹھ گیا۔ غریب گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا۔ جب علی نے یہ منظر دیکھا، نبی نے یہ منظر دیکھا، حسن نے یہ منظر دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ وہ گھوڑا جو کسی کو اپنی پشت پہ گوارا نہیں کر رہا تھا، وہ حسین کے لیے زمین پہ بیٹھ گیا۔ زمین پہ بیٹھا، غریب زہرا گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ جیسے ہی گھوڑے پہ غریب زہرا نے چلنا شروع کیا تو دیکھ کہ مولا نے مسکرا کے فرمایا اے حسین کیا خوبصورت لگ رہا ہے تو بھی خوبصورت لگ رہا ہے، اور تیرا یہ گھوڑا ذوالجنا لگ رہا۔ ذوالجنا کیوں کہا تھا؟ علی نے کہا تھا کہ حسین جب تو اس گھوڑے پہ بیٹھ کے سیر کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ گھوڑا اڑ رہا ہے۔ تو مولا نے کہا تھا یہ دو پروں والا ہے۔ تو حسین کو ایک ذوالجنا پسند آیا تھا، ایک وہ شیر پسند آیا تھا، اور دونوں کتنے وفادار تھے حسین کے۔ سناؤں ذوالجنا اور ابو الحارث؟ قیامت ہو گئی۔ جیسے خیمے سے امام حسین نکلے، دائیں دیکھا اکبر نہیں، بائیں دیکھا عباس نہیں۔ غریب زہرا رو کے کہتے ہیں عباس ہم نے تمہیں سوار کیا، اکبر ہم نے تمہیں سوار کیا، آج تمہارا آقا سوار ہونا چاہتا ہے، آؤ سوار کرو۔ جیسے ہی حسین کی زبان سے یہ لفظ نکلے خیمے کا پردہ اٹھا، علی کی بیٹی زینب باہر آئی۔ اے بھیا غم نہ کرنا، عباس نہیں ہے تو کیا ہوا، اکبر نہیں ہے تو کیا ہوا، ابھی زینب ہے، میں عباس بن کے تجھے سوار کروں گی۔ لیجئے زینب نے حسین کو سوار کیا۔ گھوڑا چند قدم چلا تھا کہ ٹھہر گیا۔ غریب نے گھوڑے کے کان میں کہا یہ تیری آخری زحمت ہے، مجھے مقتل میں لے کے چل، اس کے بعد سے تو آزاد ہے، ذوالجنا تو آزاد ہے، اے مرتجز تو آزاد ہو جائے گا، بس میں آخری سوار ہوں تیرا، مجھے مقتل تک لے کے چل۔ غریب زہرا کو زبانی بے زبانی ذوالجنا نے اشارہ کیا کہ مولا ذرا میرے قدموں کی طرف دیکھو۔ اب جب غریب نے دیکھا تو جناب سکینہ ذوالجنا کے سموں سے لپٹی ہوئی بین کر رہی تھی، اے ذوالجنا بابا تو نہیں رکتے، ارے تو اپنے قدموں کو روک لے تاکہ میرا بابا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آخری پرسہ دینا ہے عزادارو، جی کھول کے پرسہ دیجئے گا۔ آئندہ کسے پتا ہے کہ کون زندہ رہے گا، جو زندہ رہے گا وہی غم منائے گا۔ لیجئے غریب زہرا اترے، اترنے کے بعد سکینہ کو سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد سکینہ سے وصیت یہ کی، اے میری لال آج کے بعد سینے پہ سونے کی ضد نہ کرنا، اس لیے کہ میری بہنیں پریشان ہوں گی، میری بہنیں رسن بستہ ہوں گی، میرا سجاد بیمار ہے، میرے سجاد کے
ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، اے سکینہ آج سے ضدیں کرنا بند کر دینا۔ سکینہ نے کہا بابا تیری عزت کی قسم آج سے میں کوئی ضد نہیں کیا کروں گی، میں نہ سجاد سے کچھ مانگوں گی نہ میں زینب و کلثوم سے کچھ مانگوں گی۔ یہی سبب ہے کہ جب شام میں غریب کا کٹا ہوا سر آیا، سکینہ نے ہاتھوں میں لیا، لینے کے بعد جناب سکینہ نے پہلا بیان کیا تھا، اے بابا یہ تیری بہنیں ہیں، یہ تیرا بیٹا سجاد ہے، میں کربلا سے شام تک شمر کے تماچے کھاتی ہوئی آئی ہوں، سجاد سے پوچھ میں نے سجاد سے شکوہ نہیں کیا۔ اے بابا میرے دامن میں آگ لگی، میں نے زینب سے شکایت نہیں کی۔ اے بابا میرے کانوں کی لبیں پھٹ گئیں، میں نے سجاد سے اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ غریب زہرا مقتل میں پہنچے، جیسے ہی غریب زہرا مقتل میں پہنچے عزاداروں چاروں طرف سے حملے ہونا شروع ہوئے۔ علی کا بیٹا پشتے فرس پہ ڈگمگانے لگا، جب پشتے فرس پہ ڈگمگانے لگا ایک ظالم نے ایک ایسا نیزہ غریب زہرا کی پسلیوں میں مارا کہ غریب اب گھوڑے پہ نہ سنبھل سکا۔ ارے وہ ذوالجناح جو حسین کا وفادار تھا، اس نے دیکھا کہ غریب میری پشت سے گرنے لگا، ذوالجناح سمو کے بل زمین پہ بیٹھ گیا، اے مولا بڑے احترام کے ساتھ اتر۔ ہاں جزاک اللہ، یہی رونے کا حق ہے، ایسے ہی روتے ہیں غریب۔ امیر بن کے نہیں آیا کرو مجلسوں میں، امیری گھر پہ چھوڑ کے آیا کرو، یہاں بیٹھا کرو تو غریب بن کے ایسے رویا کرو، خدا سلامت رکھے، غریب بیٹھا کرو، غریب بن کے بیٹھا کرو۔ ذوالجناح نے آہستہ سے اپنے قدموں کو ٹیکا، اے مولا مجھے معاف کیجئے گا، اے مولا مجھے معاف کیجئے گا، میں بھی بڑا زخمی ہوں۔ ذوالجناح نے پیروں کو سمیٹا، غریب زہرا نہ زمین پہ نہ زین پہ بلکہ لاشا تیروں پر معلق ہوا۔ ذوالجناح نے اب ظالموں پہ حملہ کرنا شروع کیے۔ تاریخ بتاتی ہے ایک مقتل میں لکھا گیا کہ ذوالجناح نے 70 یزیدوں کو فنار کیا، ایک میں لکھا ہوا ہے کہ 17 کو فنار کیا، لیکن فنار کرتا رہا۔ امام مظلوم نے کہا اے میرے وفادار گھوڑے میرے قریب آ، میرا ایک کام کر دے۔ ذوالجناح قریب آیا، ہاں مولا بتائے کیا کرنا، مولا بتائے کیا حکم ہے۔ ذوالجناح نے کہا مولا حکم کرے۔ حسین نے کہا تو ان سے نہ لڑ، ایسا کر میرے خون کو اپنی پیشانی سے، میری زینب میرا انتظار کر رہی ہوگی، میری سکینہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ ذوالجناح نے اپنے سر کو غریب کے خون سے آلود کیا، آلود کرنے کے بعد دوڑتا ہوا خیام حسینی میں آیا۔ ذوالجناح سر کو جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی جناب سکینہ خیمے سے نکلی، شاید جناب سکینہ سمجھ رہی تھی کہ میرا باب آیا ہے، جیسے ہی ذوالجناح کو خون آلود دیکھا، سکینہ کو پتہ چل گیا میں یتیم ہو گئی، زینب کو خبر ہو گئی کہ میں بغیر بھائی کے ہو گئی۔ اتنے میں جناب زینب نے فضہ کو بلایا۔ فضہ کو کیوں بلایا زینب نے؟ زینب کے کانوں میں آواز آئی کہ غریب زمین پہ آ گیا ہے، گھوڑوں کی نال بندی کرو، غریب کے لاشے کو پامال کرنا ہے۔ جناب زینب نے فضہ کو بلایا، اے فضہ دم آخر میرا بھیا مجھ سے کہہ کے گیا تھا کہ فلاں پہاڑی پہ بھیجنا، ابو الحارث کہہ کے آواز دینا۔ فضہ پہاڑی پہ گئی، اے ابو الحارث تیرے بادشاہ پہ ارے مشکل کا وقت ہے، لاشے کی پامالی ہونے والی ہے، لاشے کی پامالی ہونے والی ہے۔ جیسے ہی جناب فضہ نے بیان کیا، ابو الحارث شیر جنگل سے برآمد ہوا، اس نے حسین کے لاشے کا طواف کرنا شروع کیا، کسی بھی ظالم کو لاشے کے قریب نہیں جانے دیا۔ عزاداروں میں کہوں گا مولا ارے بڑے خوشا نصیب ہو کہ ابو الحارث نے آپ کے لاشے کی پامالی سے